حیات طیبہ بائی محمد عبدالحی 5واں باب دعوت کی ابتدا غار حرا میں پہلی وحی کے نازل ہونے کے بعد کچھ دنوں تک کوئی وحی نہیں آئی۔ اس کے بعد سورہ مدثر کی ابتدائی آیات نازل ہوئیں۔ ترجمہ: اے کملی اوڑھنے والے اٹھ اور لوگوں کو گمراہی کے انجام سے ڈرا اور اپنے رب کی بزرگی اور بڑائی بیان کر اور لباس کو پاک کر اور بتوں سے الگ رہ اور زیادہ حاصل کرنے کی نیت سے کسی کے ساتھ احسان مت کر اور اپنے رب کے معاملے میں اذیت اور مصیبت پر صبر اختیار کر۔ نبوت کے کام پر معمور ہونے کی ابتدا تھی، اب باضابطہ حکم مل گیا کہ اٹھو اور بھٹکی ہوئی انسانیت کو اس کی فلاح اور کامرانی کا راستہ دکھاؤ اور لوگوں کو خبردار کر دو کہ کامیابی کی راہ صرف ایک ہی ہے، یعنی خدائے واحد کی بندگی۔ جو کوئی اس راہ کو اختیار کرے گا وہی کامیاب ہوگا، اور جو کوئی اس کے علاوہ کوئی اور راہ اختیار کرے اسے آخرت کے برے انجام سے ڈراؤ۔ انسانی زندگی کی بنیاد صرف ایک خدا کی بندگی اور اس کی عظمت و کبریائی کے اعتراف پر ہونا چاہیے۔ اسی صورت میں وہ ہر قسم کی ظاہری ناپاکیوں اور اندرونی گندگیوں سے پاک رہ سکتی ہے۔ خدا کے علاوہ دوسروں کی بندگی یہی وہ بس کی گانٹھ ہے جو انسان کی تباہی کا سبب بنتی ہے۔ انسانوں کو آپس میں حسن سلوک کا برتاؤ کرنا چاہیے، ایسا حسن سلوک جس کی بنیاد کسی غرض اور لالچ پر نہ ہو۔ دعوت کے دو دور۔ یہاں سے حضرت صلی اللہ علیہ وسلم کی زندگی کا دعوتی دور شروع ہوتا ہے۔ اس دور کو ہم دو بڑے حصوں میں تقسیم کر سکتے ہیں۔ ایک وہ حصہ جو ہجرت سے پہلے مکے میں بسر ہوا جسے مکی دور کہتے ہیں، اور دوسرا وہ حصہ جو ہجرت کے بعد مدینے میں گزرا جسے مدنی دور کہتے ہیں۔ پہلا دور 13 سال اور دوسرا دور 10 سال کے قریب رہا۔ مکی زندگی حضرت صلی اللہ علیہ وسلم کی دعوت کا وہ دور جو مکے میں گزرا اپنے نتائج کے اعتبار سے نہایت درجہ اہم ہے۔ دراصل یہی وہ دور ہے جس میں اسلام کی کھیتی کی تخم ریزی ہوئی، یہی وہ دور ہے جس میں انسانیت کے ایسے ایسے اعلیٰ نمونے تیار ہوئے جنہوں نے اسلامی تحریک کو سارے عالم میں روشناس کرایا۔ تاریخ اور سیر کی جو کتابیں اس وقت موجود ہیں اس میں مکی دور کی تفصیلات بہت ہی کم ملتی ہیں۔ اس دور کی اہمیت اور اس کے سبق آموز حالات کو جاننے کے لیے قرآن پاک کے اس حصے کا بغور مطالعہ ضروری ہے جو مکے میں نازل ہوا۔ دراصل مکی دور کی صحیح اہمیت کا اندازہ اسی وقت ہو سکتا ہے جب مکی صورتوں کے انداز دعوت، اس وقت کے حالات اور واقعات کی تفصیل، توحید اور آخرت کے دلائل و کردار اور سیرت کی تعمیر کے لیے ہدایت اور حق اور باطل کی انتہائی صبر آزما کشش کے دوران تحریک کو آگے بڑھانے اور تحریک کے علمبرداروں کو ان کے مقام پر قائم رکھنے کی جدوجہد کی تفصیلات سامنے آئیں۔ ان تفصیلات کا علم قرآن پاک کے براہ راست اور بغور مطالعے کے بغیر ممکن نہیں، البتہ یہاں ہم کچھ مختصر طور پر اس دور کی تفصیلات بیان کریں گے۔ مکی زندگی کے 4 دور۔ حضرت صلی اللہ علیہ وسلم کی حیات طیبہ کا وہ حصہ جو ہجرت سے پہلے مکہ میں بسر ہوا اور جس میں اسلامی تحریک دعوت کے مختلف مرحلوں اور کشمکشوں سے ہو کر گزری، اپنی بعض خصوصیات کے اعتبار سے 4 مختلف دوروں میں تقسیم کیا جا سکتا ہے۔ پہلا دور نبوت کے بعد سے تقریباً 3 سال تک، جس میں آپ دعوت و تبلیغ کا فرض خفیہ طور پر انجام دیتے رہے۔ دوسرا دور نبوت کے اعلان سے لے کر تقریباً 2 سال تک، جس میں پہلے تو کچھ مخالفت ہوئی، پھر ہنسی اڑائی گئی، مختلف الزام تراشے گئے، برا بھلا کہا گیا اور جھوٹے پروپیگنڈوں اور مخالفانہ گفتگوؤں سے اس دعوت اسلامی کو دبانے کی کوشش کی گئی۔ تیسرا دور جب اس پر بھی تحریک اسلامی برابر بڑھتی گئی تو پھر ظلم و ستم کا دور شروع ہوا اور مسلمانوں پر زیادتیاں ہونے لگیں۔ یہ دور تقریباً 5-6 سال تک رہا اور اس میں مسلمانوں کو طرح طرح کی مصیبتوں سے دوچار ہونا پڑا۔ چوتھا دور ابو طالب اور حضرت خدیجہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ کی وفات کے بعد سے لے کر ہجرت تک تقریباً 3 سال، یہ دور حضرت اور آپ کے ساتھیوں کے لیے نہایت سخت اور مصیبت کا زمانہ تھا۔ پہلا دور خاموش دعوت۔ کار نبوت پر معمور کیے جانے کے بعد سب سے پہلا مرحلہ یہ تھا کہ صرف ایک خدا کی بندگی اختیار کرنے اور باقی سینکڑوں خداؤں کا انکار کر دینے کی دعوت سب سے پہلے کسے دی جائے۔
قوم اور ملک کے لوگوں کی جو حالت تھی اس کا ایک ہلکا سا نقشہ ہم اس سے پہلے پیش کر چکے ہیں۔ ایسے لوگوں کے سامنے وہ بات پیش کرنا جو ان کے مزاج، پسند اور عادتوں کے بالکل خلاف ہو، واقعی بڑا سخت مرحلہ تھا۔ چنانچہ حضرت صلی اللہ علیہ وسلم نے سب سے پہلے ان لوگوں کو منتخب فرمایا جن سے اب تک بہت قریبی تعلقات رہے تھے، جو آپ کی عادات اور اخلاق کا براہ راست تجربہ رکھتے تھے، آپ کی سچائی اور دیانت کے بارے میں قطعی فیصلہ کر چکے تھے، اور ان کے لیے آسانی سے ممکن نہ تھا کہ وہ آپ کی فرمائی ہوئی کسی بات کا انکار کر سکیں۔ ان لوگوں میں سب سے زیادہ مہرم راز حضرت خدیجہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ تھیں، پھر اس کے بعد حضرت علی، حضرت زید، حضرت ابو بکر رضی اللہ تعالیٰ عنہ تھے۔ حضرت علی آپ کے چچا زاد بھائی، حضرت زید غلام اور حضرت ابو بکر دوست تھے۔ یہ لوگ برسوں سے آپ کی صحبت سے فیضیاب ہو رہے تھے۔ چنانچہ سب سے پہلے آپ نے حضرت خدیجہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ کو یہ پیغام سنایا اور اس کے بعد دوسرے لوگوں تک بات پہنچائی۔ یہ سب کے سب گویا کہ پہلے سے مومن تھے، سنا اور تصدیق کی۔ یہی لوگ سب سے پہلے صاحب ایمان تھے۔ پھر اس کے بعد حضرت ابو بکر رضی اللہ تعالیٰ عنہ کی ترغیب اور ہدایت سے حضرت عثمان، حضرت زبیر، حضرت عبد الرحمن بن عوف، حضرت سعد بن ابی وقاص اور حضرت طلحہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ ایمان لائے۔ اس طرح اسلام کی دعوت چپکے پھیلتی رہی اور مسلمانوں کی تعداد میں اضافہ ہوتا رہا۔ قرآن کی تاثیر۔ اس دور میں جو قرآن نازل ہو رہا تھا وہ دعوت کے ابتدائی مرحلے کی مناسبت سے چھوٹے چھوٹے بولوں پر مشتمل ہوتا تھا، جس کی زبان نہایت ہی عمدہ، شیریں اور انتہائی پر اثر تھی۔ پھر ان میں ایسا ادبی رنگ تھا کہ سننے والے پر فوراً ہی اثر پڑتا تھا اور یہ بول دلوں میں تیر اور نشتر کی طرح اتر جاتے تھے۔ جو سنتا تھا وہ اثر قبول کرتا تھا اور اس کا جی چاہتا تھا کہ وہ ان بولوں کو بار بار دہرائے۔ اعتقادات کی اصلاح۔ قرآن پاک کی ان صورتوں میں توحید اور آخرت کی حقیقتیں بیان کی جاتی تھیں اور ان کے بارے میں ایسے ثبوت پیش کیے جاتے تھے جو دلوں میں اتر جائیں۔ ان کے لیے سننے والوں کے قریبی ماحول سے ہی دلائل اور شواہد پیش کیے جاتے تھے اور یہ باتیں ایسے انداز میں پیش کی جاتی تھیں جن سے مخاطب اچھی طرح مانوس تھے، اور انہی کی تاریخ کے واقعات اور انہی کی روایت کی بنیادوں پر اصل بات کو سمجھانے کی کوشش کی جاتی تھی۔ اعتقادات کی ان گمراہیوں کا ذکر کیا جاتا تھا جن میں یہ لوگ اس وقت پھنسے ہوئے تھے، اور ان اخلاقی اور اجتماعی خرابیوں کا تذکرہ ہوتا تھا جن سے وہ لوگ خود واقف تھے۔ یہی وجہ تھی کہ جو کوئی اس کلام کو سنتا متاثر ہوئے بغیر نہ رہتا۔ اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے تنہا اس دعوت کو شروع کیا، لیکن یہی قرآن پاک کی ابتدائی آیات کا نزول تھا جو اس میدان میں سب سے زیادہ کارگر ہتھیار کا کام دے رہا تھا، اور دعوت آہستہ آہستہ خاموشی سے پھیل رہی تھی۔ اس دور میں دعوت و تبلیغ کے لیے توحید اور آخرت کے دلائل کے ساتھ ساتھ حضرت صلی اللہ علیہ وسلم کو برابر اس امر کی تعلیم بھی دی جا رہی تھی کہ وہ خود اپنے آپ کو اس عظیم الشان کام کے لیے کس طرح تیار کریں اور اس اہم کام کو انجام دینے کے لیے کیا کیا صورتیں اختیار کریں۔ چھپ کر نمازیں۔ ابھی جو کچھ ہو رہا تھا پوشیدہ طور پر ہو رہا تھا۔ نہایت احتیاط کی جاتی تھی کہ قابل اعتماد لوگوں کے علاوہ بات کہیں باہر نہ جائے۔ جب نماز کا وقت آتا تو آپ کسی پہاڑ کی گھاٹی میں چلے جاتے اور وہاں نماز ادا کرتے۔ ایک دفعہ آپ صلی اللہ علیہ وسلم حضرت علی کے ساتھ کسی درے میں نماز پڑھ رہے تھے۔ اتفاق سے آپ کے چچا ابو طالب آ نکلے اور عبادت کے اس نئے طریقے کو دیکھ کر تعجب کیا۔ نماز کے بعد پوچھا، یہ کون سا دین ہے؟ حضرت صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا، ہمارے دادا ابراہیم علیہ السلام کا دین ہے۔ ابو طالب بولے، خیر، میں تو اسے اختیار نہیں کر سکتا، لیکن تم کو اجازت ہے، کوئی شخص تمہاری مزاحمت نہ کر سکے گا۔ اس دور کے مومنین کی خصوصیات۔ اس ابتدائی دور کی خصوصیت یہ ہے کہ اس وقت اسلام قبول کرنا اور پھر حضرت صلی اللہ علیہ وسلم کا ساتھ دینا گویا جان پر کھیل جانا تھا۔ اس دور میں جن لوگوں نے آگے بڑھ کر اس دعوت کو قبول کیا ان میں یقیناً کچھ ایسی خصوصیات تھیں جن کی بنیاد پر وہ اس میدان میں آگے بڑھ سکے۔ ان کی چند مشترک خصوصیات یہ ہیں کہ یہ لوگ پہلے سے مشرکانہ رسوم و عبادات سے بیزار تھے اور حق کی تلاش میں تھے۔ طبیعت کے اعتبار سے یہ لوگ نیک اور پاکیزہ اخلاق والے تھے۔
تقریباً 3 سال تک دعوت و تبلیغ کا کام پوشیدہ طور پر ہوتا رہا، لیکن آخر کب تک؟ جس آفتاب کو اپنے نور سے سارے عالم کو روشن کرنا تھا، اسے تو بہرحال سامنے آ کر نگاہوں کو خیرہ کرنا ہی تھا۔ چنانچہ اب دعوت اپنے دوسرے مرحلے میں داخل ہوئے۔ دوسرا دور۔ اب صاف حکم مل گیا کہ دعوت علی اعلان دی جائے۔ چنانچہ ایک دن حضرت صلی اللہ علیہ وسلم کو کوہ صفا پر تشریف لے گئے اور وہاں کھڑے ہو کر پکارا، یا صباح! عرب میں دستور تھا کہ اگر کوئی خطرہ در پیش آتا تو کوئی شخص کسی اونچی جگہ پر چڑھ کر یہ الفاظ پکارتا تھا اور لوگ اس پکار کو سن کر جمع ہو جاتے تھے۔ چنانچہ جب کوہ صفا سے حضرت نے یہ ندا بلند فرمائی اور اہل قریش کو پکارا تو بہت سے لوگ جمع ہو گئے۔ ان لوگوں میں آپ کا چچا ابو لہب بھی تھا۔ جب لوگ جمع ہو گئے تو حضرت صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا، لوگوں، اگر میں تم سے یہ کہوں کہ اس پہاڑ کی پشت پر ایک بڑا لشکر جمع ہے اور تم پر حملہ کرنے کے لیے تیار ہے تو کیا تم میری بات کو سچ مانو گے؟ لوگوں نے کہا، بے شک سچ مانیں گے، تم نے اب تک کوئی بات جھوٹ نہیں کہی اور ہم تمہیں صادق اور امین جانتے ہیں۔ تب آپ نے فرمایا، لوگوں، میں تمہیں ایک خدا کی بندگی کی طرف بلاتا ہوں اور بتوں کی پوجا سے بچانا چاہتا ہوں، لیکن اگر تم میری بات نہیں مانو گے تو میں تمہیں ایک بہت سخت اور دردناک عذاب سے ڈراتا ہوں۔ جب قریش نے یہ بات سنی تو سخت ناراض ہوئے۔ ابو لہب نے نہایت غضبناک ہو کر کہا، کیا بس تو نے اسی کے لیے ہمیں پکارا تھا؟ اسلامی دعوت کی یہ عام پکار تھی۔ اب خدا کے رسول نے صاف صاف کھل کر اعلان کر دیا کہ اسے کیا کہنے پر معمور کیا گیا ہے اور وہ کون سی شاہراہ ہے جس کی طرف وہ ہر ایک کو بلا رہا ہے۔ زبان نبوت سے اب اس بات کا اعلان ہو گیا کہ دراصل اس بے پایہ مملکت کا خالق اور مالک صرف اللہ ہے۔ انسان کو بھی اسی نے پیدا کیا اور وہی اس کا مالک بھی ہے۔ انسان کا مقام اس کے سوا اور کچھ نہیں کہ وہ اللہ کا بندہ اور غلام ہے۔ اسی کی تابعداری اور فرمانبرداری کرنا اس کا فرض ہے۔ اس کو چھوڑ کر دوسروں کے آگے سر جھکانا اور اس کے ساتھ دوسروں کو شریک ٹھہرانا انسان کے اس منصب کے خلاف ہے جو اس کو اس کے مالک کی طرف سے عطا ہوا ہے۔ حقیقت میں صرف ایک اللہ ہی انسان کا اور تمام جہان کا خالق، معبود اور حاکم ہے۔ اس کی اس سلطنت میں انسان نہ خود مختار ہے نہ کسی دوسرے کا بندہ۔ انسان کے لیے اللہ کے سوا کوئی دوسرا اطاعت اور بندگی اور پرستش کا مستحق نہیں۔ دنیا کی یہ زندگی جس میں اللہ تعالیٰ نے انسان کو کچھ اختیارات دے رکھ کر بھیجا ہے، دراصل اس کے لیے ایک امتحان کی مدت ہے جس کے بعد اسے لازماً اللہ کے پاس جانا ہوگا اور وہ انسان کے تمام کاموں کی جانچ کر کے فیصلہ کرے گا کہ انسانوں میں کون اس امتحان میں کامیاب رہا اور کون ناکام۔ یہ اعلان کوئی معمولی اعلان نہ تھا۔ اس نے قریش اور دوسرے لوگوں میں ایک آگ لگا دی۔ چہار طرف اس دعوت کے بارے میں چہم گوئیاں ہونے لگیں۔ چند روز کے بعد حضرت صلی اللہ علیہ وسلم نے حضرت علی رضی اللہ تعالیٰ عنہ سے کہا کہ دعوت کا سامان کرو۔ اس دعوت میں تمام خاندان عبد المطلب کو بلایا گیا۔ اس میں حمزہ، ابو طالب، عباس سب شریک تھے۔ کھانے کے بعد حضرت صلی اللہ علیہ وسلم نے کھڑے ہو کر فرمایا، میں وہ چیز لے کر آیا ہوں جو دین اور دنیا دونوں کے لیے کافی ہے۔ اس بار گرہ کے اٹھانے میں کون میرا ساتھ دے گا؟ یہ بڑا سخت مرحلہ تھا اور اس بار گرہ کے اٹھانے میں ساتھ دینے کا مطلب یہ تھا کہ نہ صرف خاندان، قبیلے اور شہر کے لوگوں کی بلکہ سارے عرب کی مخالفت کا مقابلہ کرنے کے لیے آدمی تیار ہو جائے اور صرف اس لیے تیار ہو جائے کہ اس کے بدلے میں آخرت کی زندگی کامیاب ہوگی اور بندہ اپنے مالک کے حضور سرخروئی حاصل کرے گا۔ اس کے سوا کوئی دوسرا فائدہ دور دور تک نظر نہ آتا تھا۔ چنانچہ ساری مجلس پر سناٹا چھا گیا۔ اٹھے تو کمسن علی رضی اللہ تعالیٰ عنہ اٹھے اور فرمایا، اگرچہ میری آنکھیں آئی ہوئی ہیں، اس وقت آپ کی آنکھیں دکھ رہی تھیں، گو میری ٹانگیں پتلی ہیں اور میں سب سے کم عمر بھی ہوں، تاہم میں آپ کا ساتھ دوں گا۔ قریش کے لیے یہ منظر بھی عجیب تھا۔ ایک 13 سال نوعمر بنا کچھ سوچے سمجھے کتنا بڑا فیصلہ کر رہا ہے۔ دعوت کی مخالفت۔ اس وقت اسلامی جماعت میں 40 سے کچھ زیادہ آدمی داخل ہو چکے تھے۔ اب ایک دن حضرت صلی اللہ علیہ وسلم نے حرم کعبہ میں جا کر توحید کا اعلان فرمایا۔ مشرکین کے نزدیک یہ حرم کعبہ کی سب سے بڑی توہین تھی۔ اس اعلان کے کرتے ہی ایک ہنگامہ اٹھ کھڑا ہوا اور ہر طرف سے لوگ آپ پر ٹوٹ پڑے۔ حضرت حارث بن ابی حالہ آپ کی مدد کے لیے دوڑے، لیکن ان پر چاروں طرف سے اتنی تلواریں
پڑھی کہ وہ شہید ہو گئے۔ اسلام کی راہ میں یہ پہلی شہادت تھی۔ اللہ کی فضل سے حضرت محمد صلی اللہ علیہ وسلم محفوظ رہے اور کسی نہ کسی طرح ہنگامہ فرو ہو گیا۔ مخالفت کے اسباب: اسلامی دعوت کا یہ اعلان سب سے زیادہ قریش کے لیے پریشانی کا موجب تھا، اور وہی اس دعوت کی سب سے زیادہ مخالف بھی تھے۔ اس وقت مکے کی جو عزت تھی وہ کعبہ کی وجہ سے تھی۔ قریش کا خاندان کعبے کا مجاور اور متولی تھا، اور اس طرح گویا قریش کی ایک قسم کی مذہبی حکومت تقریباً سارے عرب پر قائم تھی۔ مذہب کے معاملے میں لوگ ان کی طرف دیکھتے تھے اور اکثر ان کی رہنمائی پر اعتماد کرتے تھے۔ اسلامی دعوت کی سب سے پہلی اور سب سے چوٹ اسی مذہب پر پڑتی تھی جس کی نمائندگی قریش کر رہے تھے، اور ظاہر ہے کہ باپ دادا کے مذہب کے ساتھ جاہل قوموں کو جیسی کچھ اندھی عقیدت ہوتی ہے، اس کے مقابلے میں وہ کسی معقول بات کو سننے کے لیے تیار نہیں ہوتے۔ یہی وجہ ہے کہ لوگ اس نئی دعوت کو سن کر آگ بگولا ہو جاتے تھے۔ پھر قریش کے با اقتدار لوگوں کو بھی صاف نظر آ رہا تھا کہ اس دعوت کے پھلنے پھولنے کا مطلب ہے اس کے سوا کچھ نہیں کہ ان کا سارا اقتدار مٹی میں مل جائے گا، اور انہیں جو مذہبی قیادت کا مقام حاصل ہے وہ آپ سے آپ ختم ہو جائے گا۔ اس لحاظ سے جو شخص جتنی بڑی گدی کا مالک تھا اتنا ہی زیادہ اسلامی تحریک کی مخالفت میں سرگرم تھا۔ پھر قریش میں بہت سی بد اخلاقیاں پھیلی ہوئی تھیں، بڑے بڑے لوگ ان برائیوں میں مبتلا تھے، اور باوجود اس سب کے ان کا مذہبی مقام ان کو لوگوں کی نظروں میں گرنے نہیں دیتا تھا، کیونکہ ان کے تقدس اور مقام کی وجہ سے لوگ ان کی کمزوریوں پر نظر ہی نہیں ڈالتے تھے۔ حضرت صلی اللہ علیہ وسلم ایک طرف تو بت پرستی کی برائیاں بیان فرماتے تھے اور اس کے مقابلے میں خالص توحید کی دعوت دیتے تھے، آخرت کی جواب دہی کا احساس اور خدا کے حضور حاضر ہونے کا خوف دلاتے تھے۔ دوسری طرف وہ انسانی بنیادی اخلاقیات کی ایک ایک کمزوری کو کھل کر بیان فرماتے تھے، ان کے انجام سے ڈراتے تھے اور ان سب سے بچنے کی ہدایت کرتے تھے۔ اس قسم کی باتیں ان بڑے لوگوں کو سخت پریشانی میں مبتلا کر دیتی تھی، کیونکہ بہرحال وہ باتیں ایسی تو تھی نہیں جنہیں وہ صحیح کہہ سکتے، لیکن چونکہ خود ان کے دامن ان برائیوں سے پاک نہیں تھے اور نہ وہ ان برائیوں کو چھوڑنے کی ہمت اپنے اندر پاتے تھے، اس لیے جب عوام کے سامنے یہ بات آتی تو انہیں محسوس ہوتا کہ عوام کی نظروں میں ان کا مقام گر رہا ہے، اور اگر سامنے نہیں تو پیچھے ضرور ان کے بارے میں نکتہ چینیاں ہو رہی ہیں۔ یہ بات ان کی جھنجھلاہٹ کو بڑھانے کے لیے بہت کافی تھی۔ قرآن مجید میں برابر ایسی بدکاریوں اور بد اخلاقیوں کے لیے آیتیں نازل ہو رہی تھی، اور ان کے ان کرتوتوں کے لیے سخت سے سخت عذاب کی دھمکیاں دی جا رہی تھیں۔ ان آیتوں میں اگرچہ بات بالکل عام انداز میں کہی جا رہی تھی، لیکن جب یہ آیتیں لوگوں میں پھیلتی تو ہر شخص محسوس کر لیتا کہ پانی کہاں مر رہا ہے۔ تحریک اسلامی کی مخالفت اور دشمنوں کے لیے تمام اسباب اتنے کافی تھے کہ ہو سکتا تھا کہ یہ صاحبان اقتدار اسلامی جماعت کے تھوڑے سے افراد کے خلاف تلوار لے کر اٹھ کھڑے ہوتے اور اس خطرے کا یک بار بھی سدباب کر دیتے، لیکن مشیت الہی میں تو یہ فیصلہ ہو چکا تھا کہ انہی مٹھی بھر انسانوں کے ہاتھوں سارے عالم کو اللہ کی وہ رحمت پہنچانا ہے جو رہتی دنیا تک انسانیت کی نجات کا واحد راستہ ہے۔ اس لیے اس وقت کچھ ایسے اسباب بھی فراہم ہو گئے جن کی وجہ سے قریش یہ اقدام نہیں کر سکتے تھے۔ مخالفوں کی مجبوریاں: قریب ہی زمانے میں قریش خانہ جنگیوں کے باعث تباہ ہو چکے تھے۔ جنگ فجار کی لڑائی سے اتنے عاجز آ گئے تھے کہ لڑائی کے نام سے ڈرتے تھے۔ پھر یہ تھوڑے سے مسلمان جو مختلف قبیلوں سے چھٹ کر اسلامی جماعت میں شامل ہو گئے تھے، ان کے قتل کا مطلب یہ تھا کہ عرب کے مختلف قبیلوں سے جنگ چھڑ جائے، کیونکہ اس وقت کسی ایک شخص کا قتل دراصل اس قبیلے کے خلاف اعلان جنگ تھا جس سے اس شخص کا تعلق ہوتا۔ اس طرح اندیشہ تھا کہ کہیں سارا مکہ لڑائی کا میدان نہ بن جائے، چنانچہ اس مرحلے میں تحریک کو دبانے کے لیے کچھ دوسری تدبیریں بھی اختیار کی گئیں۔ دعوت اور داعی کی ہنسی اڑائی گئی، غلط الزامات لگائے گئے، راستے گلی میں گالیوں اور پھپتیوں سے توضع کی گئی، نئے نئے انداز سے غلط اور جھوٹی باتیں منسوب کر کے پروپیگنڈا کیا گیا، مجنون اور پاگل کا خطاب دیا گیا، شاعر اور جادوگر کہہ کر مشہور کیا گیا، لوگوں کو روکا گیا کہ کوئی حضرت صلی اللہ علیہ وسلم کی بات نہ سننے پائے۔ حالات کا مقابلہ: اس دور میں قرآن کی جو صورتیں نازل ہوئیں ان میں ان حالات کا مقابلہ کرنے کے لیے برابر ہدایت دی جا رہی تھی، اور مخالفین کے اعتراضات کے معقول اور مناسب جوابات بھی دیے جا رہے تھے۔ مثلاً سورہ القلم میں حضرت صلی اللہ علیہ وسلم کی تسکین کی خاطر
के लिए फरमाया गया कि आप पर तो अल्लाह का बड़ा कलम है, आप मजनून नहीं हैं, आप पर तो इसकी बेइंतहा इनायात हैं। जल्द ही मालूम हो जाएगा कि किसकी अकल ठिकाने नहीं है। आपके रब को खूब मालूम है कि कौन सीधे रास्ते पर है और कौन भटका हुआ है। आप अपना काम किए जाएं। जो लोग इस दावत को झुठला रहे हैं उनका कहा हरगिज ना मानिए। वे तो ये चाहते हैं कि अगर आप अपनी तहरीक और दावत के काम को ज़रा ढीला कर दें तो वे भी ढीले पड़ जाएं, लेकिन आपका ये काम नहीं कि आप इन लोगों की ख्वाहिशात की पैरवी करें। जो कुछ आप पेश कर रहे हैं इसको ना मानने वालों का मामला आप मेरे ऊपर छोड़ दें। उन्हें जल्द ही मालूम हो जाएगा कि इन्हें जो ढील दी जा रही है उसका क्या मतलब है। आप इनसे कह दीजिए कि क्या मैं तुमसे कुछ तलब करता हूँ या अपने फ़ायदे के लिए तुमसे कुछ चाहता हूँ, या मेरी बात के खिलाफ तुम्हारे पास कोई माकूल सबूत है। ज़ाहिर है ऐसी कोई बात नहीं, लिहाजा आप निहायत मुस्तकिल मिजाजी के साथ अपने काम पर जमे रहिए और आपके साथी इन हालात का मुकाबला निहायत सब्र के साथ करते रहें। हालात अपने वक्त पर बदलेंगे। ये तकरीर एक नमूना है। इस किस्म की तकारीर बराबर नाजिल होती रही। साफ साफ बता दिया गया कि दाई हक ना मजनून है, दाई हक ना मजनून है, ना काहिन, ना शायर और ना जादूगर। काहिनों और शायरों और जादूगरों की खुसूसियात सामने रखो और देखो कि दाई हक में इनमें से कौन सी बात पाई जाती है। वह कलाम जो पेश कर रहा है, वह अखलाक जिसका मुजाहरा इसके हर काम से हो रहा है, और वह जिंदगी जो वह तुम्हारे दरमियान बसर कर रहा है। भला इन बातों को शायरों और काहिनों और जादूगरों की बातों से क्या निस्बत। दावत की तरफ लोगों की तवज्जो। अहले मक्का ने इस किस्म की गलत बातों को मशहूर करके लोगों को रोकने की जितनी कोशिश की, इतना ही लोगों में ये इश्तियाक बढ़ा कि आखिर देखें तो ये साहब क्या कहते हैं। चुनांचा जो लोग अरब के दूसरे इलाकों से मक्के में हज के मौके पर या दूसरे औकात में आते रहते थे, उनमें से कितने ही छुप छुप कर हज़रत सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम की खिदमत में हाजिर हो जाया करते थे। यहाँ आकर जब आपके अखलाक करीमाना को देखते और आयात इलाही को सुनते तो दिल की दुनिया ही बदल जाती, और अब वे अपने इलाकों में जाकर इस्लाम की दावत फैलाने लगते। जब ये चर्चा दूसरे शहरों में फैला तो दूर दराज इलाकों से लोग सिर्फ आपके बारे में दरियाफ्त हाल के लिए आने लगे। इस किस्म के वाक़यात में हज़रत अबू ज़र रज़ियल्लाहु ताला अन्हु का वाक़या एक अच्छी मिसाल है। गफ़ार का कबीला उस रास्ते पर आबाद था जिससे होकर कुरैश मुल्क शाम को तिजारत के लिए जाया करते थे। जब वहाँ ये बात पहुँची तो हज़रत अबू ज़र रज़ियल्लाहु ताला अन्हु के दिल में भी मुलाकात का शौक़ पैदा हुआ। इन्होंने पहले अपने भाई अनीस को मक्के भेजा कि जाओ देखो ये शख्स जो नबूवत का दावा करता है उसकी तालीम क्या है। अनीस मक्के में आए और हुजूर के बारे में दरियाफ्त करके जब वापस हुए तो अपने भाई से जाकर बयान किया कि वह शख्स निहायत ही उस आले अखलाक का इंसान है, अच्छी अखलाक की तालीम देता है और एक खुदा की बंदगी की तरफ लोगों को बुलाता है। वह जो कलाम पेश करता है वह शायरी से अलग है। हज़रत अबू ज़र रज़ियल्लाहु ताला अन्हु को इस मुख्तसर बात से तस्कीन ना हुई, खुद सफ़र के लिए तैयार हो गए। मक्का में पहुँचे तो डर की वजह से किसी से हज़रत सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम का नाम तक ना पूछ सके। हरम में हज़रत अली से मुलाकात हो गई। 3 दिन उनके यहाँ मेहमान रहे। जब कहीं ये हिम्मत हुई कि अपने सफ़र की गर्ज और उनसे उनसे बयान करें, चुनांचे हज़रत अली रज़ियल्लाहु ताला अन्हु आपकी खिदमत बाबरकत में ले गए। यहाँ हाजिर होने के बाद हज़रत अबू ज़र रज़ियल्लाहु ताला अन्हु ने इस्लाम कबूल कर लिया। हज़रत सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने आपको हिदायत की कि अब अपने कबीले में वापस जाओ, लेकिन तौहीद खालिस का जो ताज़ा ताज़ा असर दिल पर हुआ था उसने सारी मसलहतों और खौफों को दिल से दूर कर दिया था। वहाँ से आते ही हरम में आकर पुकारा, अशहदु अल्ला इलाहा इल्लल्लाह व अशहदु अन्ना मुहम्मदन अब्दुहु व रसूलुल्लाह। ये सुनना था कि लोग चारों तरफ से दौड़ पड़े और मारना शुरू कर दिया। वह तो खैर हो गई कि ऐन उस वक्त हज़रत अब्बास रज़ियल्लाहु ताला अन्हु आ गया और उन्होंने मानने वालों से कहा, यह गफ़ार के कबीले के आदमी हैं और तुम्हारा तिजारती रास्ता उनके कबीले के पास से होकर गुजरता है। अगर उन्होंने तुम्हारा रास्ता बंद कर दिया तो क्या करोगे। ये सुनकर लोगों ने आपको छोड़ दिया। हज़रत अबू ज़र रज़ियल्लाहु ताला अन्हु जब अपने कबीले में पहुँचे और जाकर इस्लाम की दावत दी तो तकरीबन आधा कबीला उस वक्त मुसलमान हो गया। गफ़ार के करीब ही असलम का कबीला था। उनके असर से उन्होंने भी इस्लाम की दावत कबूल कर ली। गर्जिए कि इस्लाम की दावत इस तरह फैलनी शुरू हो गई
یہ بات مخالفین کے لیے سخت اذیت اور تکلیف کا سبب بنتی رہی۔ چنانچہ اب ان میں سے کچھ لوگ مجبور ہو کر ابو طالب کے پاس شکایت لے کر گئے۔ اس وفد میں تمام رؤسائے قریش شامل تھے۔ انہوں نے ابو طالب سے کہا، تمہارا بھتیجا ہمارے معبودوں کی توہین کرتا ہے، ہمارے باپ دادا کو گمراہ بتاتا ہے اور ہم سب کو غلط اور احمق کہتا ہے، لہٰذا یا تو تم بیچ سے ہٹ جاؤ تو پھر ہم معاملے کو آخری بار چکا ڈالیں گے، یا پھر تم اسے سمجھاؤ۔ جب ابو طالب نے اندازہ کیا کہ اب بات بہت سخت ہو گئی ہے اور میں اکیلا کب تک سارے قریش کا مقابلہ کروں گا، تو حضرت صلی اللہ علیہ وسلم سے بولے، پیارے بھتیجے، میرے اوپر اتنا بوجھ نہ ڈال کہ میں اٹھا نہ سکوں۔ حضرت صلی اللہ علیہ وسلم نے جب دیکھا کہ اب ابو طالب کے قدم بھی ڈگمگائے جا رہے ہیں تو نہایت اطمینان سے فرمایا، خدا کی قسم، اگر یہ لوگ میرے ایک ہاتھ میں سورج اور دوسرے ہاتھ میں چاند لا کر رکھ دیں گے تب بھی میں اپنے فرض سے باز نہ آؤں گا۔ خدایا تو اس کام کو پورا کرے گا یا میں خود خدایا تو اس کام کو پورا کرے گا یا میں خود اس کام پر نثار ہو جاؤں گا۔ آپ کے اس پختہ ارادے اور باہمت فیصلے کو سن کر ابو طالب کی ہمت بندھی اور انہوں نے کہا، جا، کوئی تیرا بال بیکا نہیں کر سکتا۔ مخالفوں کی پیشکش۔ قریش جب اس طرف سے مایوس ہو گئے تو آخری چارہ کار کے طور پر طے کیا کہ اگر سختی سے نہیں تو نرمی سے ہی اس نئی تحریک کا خاتمہ کیا جائے۔ چنانچہ عتبہ بن ربیع کو آپ کی خدمت میں بھیجا۔ اس نے آ کر کہا، محمد، آخر بتاؤ تم چاہتے کیا ہو؟ کیا مکے کی حکومت چاہتے ہو؟ کسی بڑے گھرانے میں شادی کے خواہش مند ہو یا دولت کے ڈھیر مطلوب ہیں؟ ہم یہ سب کچھ مہیا کر سکتے ہیں، تم اس کے لیے کیوں یہ سب کچھ کرتے ہو؟ ہم اس پر راضی ہیں کہ کل مکہ تمہارے زیر فرمان ہو جائے یا جو کچھ تم چاہو وہ کر دیا جائے، لیکن تم اپنی اس دعوت سے باز آ جاؤ۔ مخالفین بیچارے اتنا ہی سوچ سکتے تھے اور ان کے ذہنوں میں یہ بات آتی ہی نہ تھی کہ کوئی تحریک چلائی جائے یا کوئی دعوت بلند کی جائے اور اس کے پیچھے کوئی چھپی ہوئی مادی غرض نہ ہو۔ ان کے ذہن یہ سوچ ہی نہیں سکتے تھے کہ کوئی کام صرف خدا کی خوشنودی اور محض اس کی اطاعت کے لیے بھی کیا جا سکتا ہے۔ وہ تو یہی جانتے تھے کہ جان و مال کی بازی حکومت اور دولت ہی کے لیے لگائی جاتی ہے، انہیں کیا معلوم تھا کہ آخرت کی دائمی زندگی کی کامیابی کے لیے بھی لوگ یہ سودا کر لیا کرتے ہیں۔ چنانچہ عتبہ کو پورا یقین تھا کہ اس کی درخواست ضرور منظور ہو جائے گی، لیکن حضرت صلی اللہ علیہ وسلم نے اس کے جواب میں قرآن پاک کی چند آیات تلاوت فرمائی جن میں توحید کی دعوت اور اپنی رسالت کی وضاحت کی گئی تھی۔ عتبہ یہ سن کر واپس ہو گیا اور اتنا عسل لے کر گیا کہ جب اس نے قریش کے سرداروں کے سامنے اپنی رپورٹ پیش کی تو کہا، محمد جو کلام پیش کرتے ہیں وہ شاعری تو نہیں ہے، کچھ اور چیز ہے۔ میری رائے یہ ہے کہ تم ان کو ان کے حال پر چھوڑ دو، اگر وہ کامیاب ہو گئے تو سارے عرب پر غالب آ جائیں گے اور اس میں تمہاری بھی عزت ہے، اور نہیں تو عرب خود انہیں فنا کر دے گا۔ لیکن قریش نے یہ رائے منظور نہیں کی اور اب ایک ہی چارہ باقی رہ گیا تھا جو ہر باطل اس مرحلے میں حق کے خلاف اختیار کیا کرتا ہے، یعنی پورے تشدد اور زور کے ساتھ حق کی آواز کو دبانے کی کوشش۔ چنانچہ اب قریش نے یہی فیصلہ کیا کہ مسلمانوں پر اتنی سختیاں کی جائیں کہ وہ تنگ آ کر اپنا فیصلہ بدلنے پر مجبور ہو جائیں، جسے جہاں موقع ملے مسلمانوں کو ستائے اور اذیت دے۔ تیسرا دور، اطلاع اور آزمائش۔ اب تک دعوت اسلامی کا جو کام ہوا تھا اس کا رد عمل 3 صورتوں میں ظاہر ہوا تھا۔ کچھ نیک اور بھلے لوگوں نے اس دعوت کو قبول کر لیا اور وہ ایک گروہ بن کر تحریک کو آگے بڑھانے کے لیے ہر قیمت پر آمادہ ہو گئے۔ بہت سے لوگ اپنی نادانی، خود غرضی یا اپنے باپ دادا کی دین کی اندھی عقیدت کی وجہ سے اس تحریک کی مخالفت پر آمادہ ہو گئے۔ مکے اور قریش کی حدود سے نکل کر یہ نئی دعوت نسبتاً زیادہ وسیع حلقے تک پہنچنے لگی اور اب یہاں سے اس نئی تحریک اور پرانی جاہلیت میں سخت کشمکش شروع ہوئی۔ جو لوگ اپنے پرانے دین سے چمٹے رہنا چاہتے تھے انہوں نے پوری قوت سے تحریک اسلامی کو مٹا ڈالنے پر کمر باندھ لی اور اسلام قبول کرنے والوں پر انتہائی وحشیانہ ظلم و ستم ڈھائے اور ان کو ہر طرح سے عاجز کر دینے پر تل گئے۔ چنانچہ یہ وہی دور تھا جس میں قریش کے مظالم کے انتہائی عبرتناک واقعات ہمارے سامنے آتے ہیں۔ عرب جیسے گرم ملک کی تیز دھوپ میں دوپہر کے وقت جلتی ہوئی ریت پر مسلمانوں کو لٹانا، ان کے سینوں پر بھاری پتھر رکھ کر دبانا، لوہے کو گرم کر کے داغ دینا اور پانی میں ڈبکیاں دینا، انتہائی بے دردی سے مارنا پیٹنا، غرض یہ کہ اس قسم کے مظالم تھے
जो मुसलमानों पर तोड़े जाने लगे। अगरचे इस दौर में आम मुसलमानों के लिए ज़िंदगी दूभर कर दी गई थी, लेकिन तारीख़ में जिन मज़लूमों की दास्तानों के कुछ हिस्से नकल हुए हैं, उनमें से बतौर नमूना चंद ये हैं। हज़रत खब्बाब रज़ियल्लाहु ताला अन्हु, आप उम्मुन नमार के ग़ुलाम थे। अभी 6-7 आदमी ही इस्लाम लाए थे। आप भी इस्लाम से मुशर्रफ हुए और इस जुर्म में कुरैश के मज़ालिम का निशाना बने। कुरैश ने एक दिन ज़मीन पर कोयले जलाकर उन्हें चित लिटाया और ऊपर से एक शख्स ने सीने पर पाँव रखकर दबाया कि करवट लेने ना पाए, यहाँ तक कि कोयले पीठ के नीचे ही ठंडे हो गए। मुद्दतों के बाद हज़रत खब्बाब रज़ियल्लाहु ताला अन्हु ने एक बार अपनी जली हुई पीठ पर बर्स के से दाग दिखाए थे। हज़रत बिलाल रज़ियल्लाहु ताला अन्हु, आप उमैया बिन खलफ के ग़ुलाम थे। ठीक दोपहर के वक्त उमैया उनको जलती हुई रेत के ऊपर लिटाता और भारी पत्थर सीने पर रख देता और कहता, इस्लाम से इनकार कर, नहीं तो यूं ही घुट घुट कर मर जाएगा। लेकिन उस वक्त भी इंतहाई कर्ब की हालत में आपकी ज़ुबान से अहद अहद ही निकलता और उनका आका उनके गले में रस्सी बांध कर लड़कों के हवाले कर देता और वह उनको शहर के एक हिस्से से दूसरे हिस्से तक घसीटते फिरते। हज़रत अम्मार रज़ियल्लाहु ताला अन्हु यमन के रहने वाले थे। ये इन चंद बाहिम्मत लोगों में से हैं जो बिल्कुल इब्तिदा में मुसलमान हुए थे। ये जब इस्लाम लाए तो कुरैश उनको जलती हुई ज़मीन पर लिटाकर इतना मारते कि बेहोश हो जाते। हज़रत लुबनिया रज़ियल्लाहु ताला अन्हु एक कनीज़ थी। हज़रत उमर रज़ियल्लाहु ताला अन्हु अपने मुसलमान होने से कब्ल इनको इतना मारते कि खुद थक कर बैठ जाते, लेकिन ये अल्लाह की बंदी यही कहती, अगर तुम इस्लाम नहीं लाओगे तो खुदा तुमसे उसका बदला लेगा। हज़रत ज़ुनैरा रज़ियल्लाहु ताला अन्हु, ये भी हज़रत उमर रज़ियल्लाहु ताला अन्हु के घराने की कनीज़ थी। एक बार अबू जहल ने उनको इतना मारा कि इनकी आंखें जाती रहीं। गर्ज ये कि मर्दों और औरतों में बहुत से ऐसे लाचार और मजबूर मुसलमान थे जो तरह तरह से सताए जा रहे थे, लेकिन ये तमाम मुज़ालिम किसी एक मुसलमान को भी इस्लाम छोड़ने पर आमादा न कर सके। जब इन बेकसूर मुसलमानों पर जालिम तोड़े जाते थे तो लाजमन लोग मतवज्जो होते थे और उनके दिल ये सोचने पर मजबूर हो जाते थे कि आखिर वह कौन सा लालच है जो इन लोगों को इतनी मुसीबत के बावजूद इस्लाम से चिमटे रहने पर आमादा किए हुए है। सब जानते थे कि ये लोग अपने अखलाक और मामलात और दूसरे इंसानी रिश्तों के एतबार से बेहतरीन इंसान हैं और उनका कसूर इसके सिवा कुछ नहीं। कि ये कहते हैं कि हम सिवाय एक अल्लाह के किसी और को अपना रब, मालिक, आका और माबूद नहीं मानेंगे और इताअत और बंदगी में सिर्फ उसकी करेंगे। इन मजलूम मुसलमानों की इस्तकामत बहुत से लोगों के सामने एक बहुत बड़ा सवाल बनकर आती थी और उनके दिलों में लाजमन एक किस्म की नरमी पैदा करती थी और वे इस नई तहरीक के करीब से देखने और समझने की तरफ मायल होते थे। अहले हक की मजलूमियत हमेशा हक की कामयाबी का जीना बनी है। चुनांचा अब भी वे एक तरफ तो मज़ालिम तोड़े जा रहे थे, लेकिन दूसरी तरफ इस्लामी तहरीक बराबर फैलती जा रही थी। मक्के में कोई ख़ानदान और कोई घर ऐसा न रहा जिसके किसी न किसी शख्स ने इस्लाम कबूल ना कर लिया हो, और यही वजह थी कि इस्लाम के मुखालिफ और भी ज़्यादा झंझलाहट और गुस्से का शिकार हो गए थे। वे देखते थे कि उनके अपने भाई, भतीजे, बहनें, बहनोई, बेटे बेटियां दावत इस्लामी को कबूल करते जा रहे हैं और सिर्फ इस्लाम की खातिर सब कुछ छोड़ छाड़ कर उल्टा उनसे कट जाने के लिए तैयार हैं। उन लोगों के लिए ये चोट सख्त नाकाबिले बर्दाश्त थी। फिर लुत्फ ये कि जो लोग उस नई तहरीक में शामिल हो रहे थे वे ऐसे लोग थे जो अपनी सोसाइटी में बेहतरीन लोग समझे जाते थे। उनकी सूझबूझ, इखलाक और आम इंसानी खूबियाँ सब लोगों पर वाज़ेह थी। जब इस किस्म के लोग इस्लाम कबूल करके अपने सारे मुफादात पर पानी फेरने के लिए आमादा हो जाते थे तो बहरहाल हर शख्स सोचने पर मजबूर हो जाता था कि आखिर इस तहरीक और इसके दाई में वह कौन सी कशिश है जो लोगों को उस दर्जे जानिसारी पर तैयार कर देती है। फिर ये लोग ये भी देखते थे कि इस्लाम के दायरे में आ जाने के बाद ये लोग और भी ज़्यादा रास्तबाज, सच्चे, बाअखलाक और मामलात के अच्छे और पाकीज़ा इंसान बन जाते हैं। ये सब बातें ऐसी थीं जो हर देखने वाले को मजबूर करती थीं कि वह चाहे इस दावत इस्लामी कबूल करे या ना करे, लेकिन अपने दिल में इस दावत की बरतरी महसूस किए बगैर ना रह सकता। हबशा की हबशा को हिजरत सन 5 नबी आप अब हाँ हज़रत सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम की नबूवत को तकरीबन 5 साल हो चुके थे जब आपने अंदाज़ा फरमा लिया कि अभी कुरैश के मज़ालिम ख़त्म होने की कोई सूरत नहीं है
اور بہت سے مسلمان ایسے ہیں جو کسی بھی سختی کے مقابلے میں اسلام سے منہ تو نہ موڑیں گے، لیکن بہرحال مصائب ان کی قوت و برداشت سے باہر ہوتے جا رہے ہیں اور ان کے لیے اسلام کے فرائض بجا لانا ناممکن ہوتا جا رہا ہے۔ تو حضرت صلی اللہ علیہ وسلم نے یہ فیصلہ فرمایا کہ کچھ مسلمان حبشہ کو ہجرت کر جائیں۔ حبشہ افریقہ کے مشرقی ساحل پر ایک ملک تھا جہاں کا بادشاہ ایک نیک دل اور انصاف پسند عیسائی تھا۔ اس ہجرت سے جہاں ایک غرض یہ تھی کہ کچھ مسلمان قریش کے ظلم سے کم از کم اس وقت تک نجات پا جائیں جب تک حالات کچھ درست نہ ہو۔ بڑا فائدہ یہ بھی تھا کہ ان جانصاروں کے ذریعے اسلام کی دعوت کو کچھ دور دراز علاقوں تک پہنچنے کا موقع ملا۔ چنانچہ پہلی بار 11 مرد اور 4 عورتیں ہجرت کے لیے تیار ہو گئے۔ ان لوگوں نے 5 نبی ماہ رجب میں سفر کیا۔ اللہ کا کرنا جب یہ لوگ بندرگاہ پر آئے تو 2 تجارتی جہاز واپسی کے لیے تیار تھے جو ان لوگوں کو بہت ہی سستے کرائے پر لے گئے۔ قریش کو جب یہ خبر ہوئی تو انہوں نے ان لوگوں کا پیچھا کیا، لیکن اللہ کے فضل سے ان کا جہاز روانہ ہو چکا تھا۔ حبشہ میں مسلمان امن و امان سے رہنے لگے، لیکن جب یہ خبر قریش کو پہنچی تو بڑے تاؤ میں آئے اور آخرکار یہ طے کیا کہ کچھ لوگ حبشہ کے بادشاہ، عرب لوگ اسے نجاشی کہتے تھے، کے پاس جا کر کہیں گے کہ یہ لوگ ہمارے مجرم ہیں، آپ انہیں اپنے ملک سے نکال دیجیے تاکہ ہم انہیں اپنے ساتھ لے جائیں۔ عبداللہ بن ربی، عمرو بن عاص اس کام کے لیے چنے گئے اور نہایت شان کے ساتھ یہ لوگ حبشہ روانہ ہو گئے۔ پہلے یہ لوگ جا کر حبشہ کے پادریوں سے ملے اور ان سے کہا کہ ان لوگوں نے ایک نیا مذہب نکالا ہے اور جب ہم نے انہیں نکال دیا تو یہ بھاگ کر آپ کے ملک میں آ گئے ہیں۔ ہم چاہتے ہیں کہ آپ کے بادشاہ کے سامنے ہم یہ درخواست پیش کریں کہ یہ ہمارے مجرم ہیں جو بھاگ کر چلے آئے ہیں، انہیں ہمیں واپس کر دیا جائے، لہٰذا آپ صاحبان بھی دربار میں ہماری سفارش کریں۔ مسلمان نجاشی کے دربار میں جب مکے والوں کی درخواست نجاشی کے سامنے پیش ہوئی تو اس نے مسلمانوں کو بلا بھیجا اور پوچھا، یہ تم نے کون سا نیا مذہب ایجاد کیا؟ مسلمانوں نے اپنی طرف سے بات چیت کرنے کے لیے حضرت جعفر بن ابی طالب کو مقرر کیا۔ آپ نے دربار میں اس موقع پر جو تقریر فرمائی وہ تاریخ کی کتابوں میں محفوظ ہے۔ اس کا خلاصہ یہ ہے کہ اے بادشاہ، ہم ایک عرصے سے جہالت و گمراہی کے اندھیروں میں بھٹک رہے تھے، ایک خدا کو بھول کر سینکڑوں بتوں کی پوجا کرتے تھے، مردار کھاتے تھے، زنا، لوٹ مار، چوری اور ایک دوسرے پر ظلم کرنا ہمارا رات دن کا کام تھا۔ ہمارا طاقتور اپنے سے کمزور کو کھا جانے پر فخر کرتا تھا، غرض کہ ہماری زندگی درندوں اور جانوروں سے بھی بدتر تھی۔ اللہ کی رحمت دیکھیے کہ اس نے ہمارے حال پر رحم فرمایا۔ ہم میں سے ایک شخص ایسا پیدا کیا جسے اللہ نے اپنا رسول بنایا۔ ہم اس کے نسب سے واقف ہیں، وہ نہایت شریف ہے، ہم اس کے حالات سے واقف ہیں، وہ انتہائی سچا، امانت دار اور پاک دامن ہے۔ دوست اور دشمن سب ہی اس کی نیکی اور شرافت کے قائل ہیں۔ اس نے ہم کو اسلام کی دعوت دی اور یہ سکھایا کہ ہم پتھروں کو پوجنا چھوڑ دیں، صرف ایک اللہ کو اپنا آقا اور مالک تسلیم کریں اور اسی کی بندگی اختیار کریں، سچ بولیں، قتل و غارت سے باز آئیں، یتیموں کا مال نہ کھائیں، پڑوسیوں کی مدد کریں، زناکاری اور دوسری گندی باتوں سے بچیں، نماز پڑھیں، روزے رکھیں، اللہ کی راہ میں اپنا مال خرچ کریں، ناداروں اور غریبوں کی مدد کریں۔ ہم اس پر ایمان لائے، شرک اور بت پرستی کو چھوڑ دیا اور تمام برے کاموں سے توبہ کی، اور اس پر ہماری قوم ہمارے دشمن ہو گئی اور ہمیں مجبور کرتی رہی کہ ہم پھر پلٹ کر انہی کے دین پر آ جائیں، اور اس غرض کے لیے اب یہ لوگ آپ سے ہماری واپسی کے لیے اصرار کر رہے ہیں۔ نجاشی نے کہا، اچھا، تمہارے نبی پر اللہ کا جو کلام اترا ہے اس کا کچھ حصہ پڑھ کر سناؤ۔ حضرت جعفر نے سورہ مریم کی چند آیات پڑھ کر سنائی۔ نجاشی پر بڑا اثر ہوا اور اس کی آنکھوں سے آنسو جاری ہو گئے۔ بولا، خدا کی قسم، یہ کلام اور انجیل دونوں ایک ہی چراغ کے پرتو ہیں۔ یہ کہہ کر اس نے قریش کے لوگوں سے صاف کہہ دیا کہ مسلمان آپ کے حوالے نہیں کیے جائیں گے۔ دوسرے دن قریش نے ایک اور چال چلی، دربار میں جا کر کہا، ذرا ان مسلمانوں سے یہ تو پوچھیے کہ حضرت عیسیٰ علیہ السلام کے بارے میں کیا عقیدہ رکھتے ہیں۔ یہ لوگ جانتے تھے کہ مسلمان تو عیسائیوں کے عقیدے کے خلاف حضرت عیسیٰ علیہ السلام کو اللہ کا بیٹا کہنے کے بدلے مریم کا بیٹا کہتے ہیں، اور جب یہ بات نجاشی کے سامنے آئے گی تو وہ ضرور مسلمانوں سے برگزشتہ ہو جائے گا۔ چنانچہ نجاشی نے پھر مسلمانوں کو دربار میں بلا بھیجا۔ جب یہ صورتحال سامنے آئی تو پہلے تو مسلمانوں کو بھی تھوڑا تردد ہوا، لیکن حضرت جعفر رضی اللہ تعالیٰ عنہ نے کہا کہ جو کچھ بھی ہو ہمیں بات سچی ہی کہنا چاہیے۔ چنانچہ حضرت جعفر نے بڑے دربار میں اعلان فرمایا کہ ہمارے پیغمبر
हमारे पैगंबर ने हमें बताया कि हजरत ईसा खुदा के बंदे और इसके पैगंबर थे। ये सुनकर नजाशी ने जमीन से एक तिनका उठा लिया और कहा, खुदा की कसम, जो तुमने कहा ईसा उसके तिनके के बराबर भी उससे ज्यादा नहीं थे। इस तरह कुरैश का ये दाव भी नाकाम हो गया। नजाशी ने हजरत जाफर और आपके साथियों को इज्जत के साथ अपने मुल्क में रहने की इजाजत दी और उसने हज़रत सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम की नबूवत की तस्दीक करके इस्लाम कबूल कर लिया। इस नजाशी का नाम असहमा था। जब इसका इंतकाल हुआ तो हज़रत सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने गायबाना तौर पर इसकी नमाज जनाजा पढ़ी। रफ्ता रफ्ता तकरीबन 83 मुसलमान हबशा को हिजरत कर गए। मक्के में एक तरफ कुरैश के मजालिम थे तो दूसरी तरफ हज़रत सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम और आपके साथियों के सब्र और इस्तकामत का मुजाहरा था। और इस कशमकश के दौरान मक्के के बेहतरीन इंसान खिंच खिंच कर इस्लाम के दायरे में शामिल हो रहे थे। हजरत हमजा के आपके चचा थे लेकिन अभी मुसलमान नहीं हुए थे। हजरत सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम के मुखालिफिन जिस बेरहमी के साथ आपसे पेश आते थे उसे अपने तो क्या बेगाने भी नहीं देख सकते थे। एक दिन अबू जहल हजरत सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम के साथ इंतहाई गुस्ताखी से पेश आया। हजरत हमजा शिकार को गए हुए थे। जब वापस हुए तो एक कनीज ने सारा वाकया सुनाया। हजरत हमजा गुस्से से बेताब हो गए। तीर और कमान हाथ में लिए हुए हरम में आए और गुस्से की हालत में अबू जहल को बुरा भला कहा और कहा, मैं मुसलमान हो गया हूँ। हिमायत के जोश में कहने को तो कह दिया लेकिन अभी दिल बाप दादा के दीन को छोड़ने के लिए तैयार ना था। तमाम दिन सोचते रहे। आखिरकार हक की पुकार गालिब आई और आपने इस्लाम कबूल कर लिया। ये वाकया 6 नबी का है और इसके चंद दिन बाद ही हजरत उमर रज़ियल्लाहु ताला अन्हु ने इस्लाम कबूल कर लिया। दावत इस्लामी की तारीख में ये वाकया भी बहुत अहम है। हजरत उमर रज़ियल्लाहु ताला अन्हु का इस्लाम 6 नबी इस्लाम कबूल करने से पहले हजरत उमर का शुमार उन लोगों में था जो इस्लाम के शदीद मुखालिफ थे। एक तरफ तो कुरैश के बड़े बड़े लोग दाई इस्लाम और दावत इस्लामी के मुखालिफत में इंतहाई शिद्दत अख्तियार कर जाते थे। दूसरी तरफ हजरत सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम की कैफियत ये थी कि उनकी रहनुमाई और हिदायत के लिए आपके दिल में इंतहाई मोहब्बत के जज्बात थे। अबू जहल और उमर दोनों आपकी दुश्मनी में बहुत सख्त थे लेकिन जब दावत तबलीग की सारी कोशिशें उन पर कारगर ना हुई तो उस रहमतुल आलम ने एक बार बारी ताला से दुआ फरमाई कि खुदावंद अबू जहल और उमर में जो तेरे नज़दीक ज़्यादा महबूब हो उससे इस्लाम को मुअज़्ज़ज़ फरमा। इस दुआ के चंद रोज़ बाद ही हज़रत उमर रज़ियल्लाहु ताला अन्हु को इस्लाम कबूल करने की तौफीक हुई। इस वाक़े की तफसील इस तरह है। खुद हज़रत उमर रज़ियल्लाहु ताला अन्हु ने फरमाया कि एक शब मैं आपको परेशान करने के ख्याल से घर से निकला। आप मस्जिद हराम को जा रहे थे। आप सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम बढ़कर मस्जिद में दाखिल हो गए और नमाज शुरू कर दी। मैं सुनने खड़ा हो गया। आपने सूरह अल-हाक़्क़ा की किरात फरमाई तो मैं इस कलाम को सुनकर हैरत में था। कलाम का नज़्म और अंदाज इंतहाई दिलकश मालूम होता था। मेरे दिल में ख्याल आया कि खुदा की कसम ये शायर है। अभी ये ख्याल आया है ताकि आपने आयत पढ़ी, एक बुजुर्ग कासिद का कलाम है और ये किसी शायर का कलाम नहीं है, लेकिन तुम ईमान नहीं लाते। मैंने ये जो सुना तो फौरन दिल में ख्याल आया, ओहो ये तो मेरे दिल की बात जान गया, ये काहिन है। और इसके बाद ही आपने आयत पढ़ी, ये काहिन का कलाम भी नहीं है, तुम नसीहत नहीं हासिल करते, ये तो जहानों के रब की तरफ से उतरा है। आप सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने ये सूरत आखिर तक पढ़ी तो मैंने महसूस किया कि इस्लाम मेरे दिल में घिर कर रहा है। लेकिन ऐसा मालूम होता है कि चूंकि हजरत उमर एक मुस्तकिल मिजाज और पुख्तकार आदमी थे, इसलिए इस मौके पर उनमें तगय्युर पूरा नहीं हुआ और वह अपनी रविश पर चलते रहे। यहाँ तक कि एक दिन दुश्मनी के जोश में तलवार लेकर इस इरादे से घर से निकले कि आज नऊज़ुबिल्लाह हज़रत सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम का काम ही तमाम कर देंगे। रास्ते में इत्तफाक से नईम बिन अब्दुल्लाह से मुलाकात हो गई। उन्होंने पूछा, क्यों, किधर जा रहे हो? बोले, आज मोहम्मद का फैसला करने जाता हूँ। उन्होंने कहा, पहले अपने घर की तो खबर लो, खुद तुम्हारे बहन और बहनोई इस्लाम ला चुके हैं। ये सुनकर फौरन पलटे और सीधे बहन के घर आए। वे कुरान पढ़ रहे थे। उनको आधा देखकर खामोश हो गईं और कुरान की अज्जा छुपा लिए। लेकिन हजरत उमर सुन चुके थे, ये कुछ पढ़ रहे हैं। पूछा, क्या पढ़ रहे थे? और ये कहकर, तुम दोनों बाप दादा के दीन से खारिज हो गए, अपने बहनोई को मानने लगे। और जब बहन आड़े आई तो उनकी भी खबर ली, यहाँ तक कि दोनों लहूलुहान हो गए। लेकिन जब उन दोनों ने साफ साफ कहा कि हम इस्लाम कबूल कर चुके हैं, अब तुम्हारी कोई सख्ती हमें इस रास्ते से हटा नहीं सकती, तो उनके इस पुख्ते इरादे को देखकर हजरत उमर पर कुछ असर हुआ।
اور بولی اچھا لاؤ مجھے بھی سناؤ، تم کیا پڑھ رہی تھی؟ آپ کی بہن فاطمہ قرآن کی اجزا لا کر سامنے رکھ دی اور وہ سورہ طٰہٰ تھی۔ آپ نے پڑھنا شروع کیا اور جب اس آیت پر پہنچے اننی انا اللہ لا الہ الا انا فاعبدنی واقیم الصلاۃ لذکری، میں ہوں خدا، میرے سوا کوئی خدا نہیں، تو بندگی میری کرو اور میری یاد کے لیے نماز قائم کرو۔ تو یہ اثر ہوا کہ فوراً پکار اٹھے لا الہ الا اللہ اور سیدھے حضرت صلی اللہ علیہ وسلم کی خدمت میں روانہ ہو گئے۔ یہ وہ زمانہ تھا کہ حضرت صلی اللہ علیہ وسلم ارکم کے مقام میں ٹھہرے ہوئے تھے۔ دروازے پر پہنچے تو چونکہ تلوار ہاتھ میں تھی، صحابہ کو تردد ہوا، لیکن حضرت حمزہ نے فرمایا کہ آنے دو، اگر اچھی نیت سے آیا ہے تو بہتر ہے، ورنہ اس کی تلوار سے اس کا سر اڑا دوں گا۔ حضرت عمر نے اندر قدم رکھا تو حضرت صلی اللہ علیہ وسلم نے بڑھ کر ان کا دامن پکڑا اور فرمایا کیوں عمر، کس ارادے سے آئے ہو؟ یہ سنتے ہی حضرت عمر پر ایک رعب طاری ہو گیا اور نہایت عاجزی سے بولے ایمان لانے کے لیے آیا ہوں۔ حضرت صلی اللہ علیہ وسلم نے بے اختیار پکارا اللہ اکبر اور ساتھ ہی تمام صحابہ نے نعرہ تکبیر بلند کیا۔ حضرت عمر کے اسلام لانے کے بعد اسلامی جماعت کی قوت میں کافی اضافہ ہو گیا، یہاں تک کہ مسلمان ابھی تک اپنی مذہبی فرائض اعلانیہ ادا نہیں کر سکتے تھے اور کعبہ میں جماعت کے ساتھ نماز پڑھنا تو ممکن ہی نہ تھا۔ حضرت عمر کے اسلام لانے کے بعد حالت بدل گئی اور انہوں نے اعلانیہ اپنے اسلام کا اظہار کیا، اگرچہ اس پر بڑا ہنگامہ ہوا، لیکن بالآخر مسلمانوں نے حرم کعبہ میں جماعت کے ساتھ نماز پڑھنا شروع کر دی اور اب ان کی جماعت مقابلتہ زیادہ قوی جماعت ہو گئی اور پھر دنیا نے دیکھ لیا کہ نبی آخر الزمان حضرت محمد صلی اللہ علیہ وسلم کی دعا کی قبولیت اس درجے ظاہر ہوئی کہ آج 1400 برس گزرنے کے بعد بھی تاریخ اس بات پر گواہ ہے کہ حضرت عمر کے ہاتھوں اللہ تعالیٰ نے اسلام کو جو عزت اور سربلندی عطا فرمائی، اس کی کوئی دوسری نظیر نہیں ہے۔